پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رحمتوں کی برسات اور میں ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہیم. ہم بات کر رہے تھے قیدیوں کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں پر کس طرح رحمت فرمائی, تو اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کیا بات ایک اور قیدی کا بھی ذہن میں میرے خیال آ گیا. صحابہ کرام دور نبوی میں ایک دفعہ ایک سریے کے سلسلے میں مدینے کے اطراف میں گئے تو ایک سردار منافق یعنی اہل قریش کے ایک سردار کو پکڑ لائے جن کا نام تھا ثمامہ اسال بن اسال. تو وہ ثمامہ بن اسال کو لا کر انہوں نے مسجد نبوی میں باندھ دیا رسیوں سے, اور سرکار دو عالم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتے تھے اس وقت تک. وہ جو صاحب تھے اور اہل مکہ کو گندم اور اناج سپلائی کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی بہت زراعت تھی, وہ بہت بڑے یعنی وہ سرداروں میں شامل تھے. تو اہل مکہ کو تمام تر گندم اور اناج وہ فراہم کیا کرتے تھے. تو جب ان کو پکڑ لیا گیا تو ایک طرح سے ایک بڑی ہستی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا, دوسرے دن جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ثمامہ ابن اسال کیا چاہتے ہو. وہ حضور سے اتنی کدورت رکھتے تھے دل میں کہ انہوں نے آپ کا جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ پھر آپ دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ آپ ان کے پاس پہنچے اور آپ نے ان سے شفقت سے پھر سوال کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ انہیں آزاد کر دو, ان کو کھول دو. یعنی آپ یہ سوچئے کہ یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ, ایک ایسے قیدی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جو مسلمان اہل قریش کو سارا اناج وہ فراہم کرتے تھے. اب اس وقت ان سے بہت کچھ کام لیا جا سکتا تھا اگر کوئی عام دنیاوی ذہن ہوتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت کا برتاؤ کیا کہ آپ نے فرمایا ثمامہ ابن اسال شہر اور فوری طور پر کوئی لشکر وشکر تیار کریں گے کہ مسلمانوں نے ان کو قید کیا, اور انہوں نے باہر گئے, وہ مدینے سے باہر اور غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آج سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ میری نظر میں پسندیدہ نہیں تھا, لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش کوئی اور چہرہ میری نظر میں. سبحان اللہ. آپ سے زیادہ آپ کے شہر سے مجھے مدینہ منورہ سے بہت ہی اخلاق آ گیا حضور کا کہ جس کی وجہ سے وہ جی بے شک یہ رحمتیں ہیں آپ کی کہ آپ نے آپ کے اس رحیمانہ سلوک نے, ان رحمتوں بھرے سلوک نے ان کے دل کی دنیا بدل مسلم کیا, مسلمان کیا. جی ناظرین, اب ہم چلتے ہیں پھر سے آڈینس کی طرف, اور سوال کون کر رہا ہے؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ سوری. السلام علیکم جی, میرا نام ناہید ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں عورت کے ساتھ حاجت روی کیسے بیان فرمائی؟ اچھا, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بیوہ خواتین کے ساتھ حضور نے کس طرح رحمت شفقت فرمائی. حضور بیوہ خواتین پر بھی بے حد مہربان تھے اور بہت آپ کی شفقتیں رحمتیں انہیں حاصل تھیں. آپ دیکھیے, ایک تو سرکار دو عالم نے کسی بھی باپ کو یہ حکم دیا کہ اگر اس کی بیوہ بیٹی اس کی طرف لوٹا دی جائے یا طلاق یافتہ بیٹی اس کی طرف لوٹا دی جائے تو اس کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق وہ ہے باپ کی اور بھائیوں کی, یعنی جو بھی عورت کے ولی ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دو بیٹیاں ہوں, ایک کنواری اور ایک بیوہ یا مطلقہ, تو وہ مطلقہ اور بیوہ کے نکاح میں پہل کرے, اس میں جلدی کرے. پھر تیسرے آپ نے بیوہ عورتوں کو اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ اگر وہ اپنے بے باپ کے یتیم بچوں کی تربیت اور پرورش پر محنت کرتی ہیں, تکلیفیں اٹھاتی ہیں, دکھ اٹھاتی ہیں, اور ظاہر ہے ایک ماں جب تنہا سنگل پیرنٹ کے طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہوتی ہے تو یقیناً تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے. بھی ہم بات کر رہے تھے, آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے اعلیٰ معیار کی رحمتیں فرماتے ہیں کہ وہ خود جو شخص غریب ہو, جو شخص یتیم ہو, جو شخص
جو عورت بیوہ ہو بیواؤں ان پر سب بھی کی حوصلہ کتنا بلند کر دیتے ہیں یہ کہہ کر حضور کی رحمتیں بیواؤں پر بھی، یتیموں پہ بھی اسی اور طرح. ویسے تو آپ ان کی کفالت، ان کی سرپرستی، ان کی دیکھ بھال کو پر آپ نے بے حد زور دیا ہی. آپ کے صحابہ کرام آپ کے دور میں اور خود آپ یعنی تمام یتیموں بیواؤں کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے تھے. حضور کی شفقت کے کیا کہنے ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ کی طرف آتی ہوں اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ معذوروں کے لیے حضور کی رحمت کس طرح تھی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کمزوروں ناداروں کے حوالے سے، تو حضور نے معذور اشخاص کے لیے کیا رحمت فرمائی ہے؟ جیسا کہ گفتگو چل رہی ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ کرم اور فضل جو اس امت پر رہا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریضوں اور معذوروں کے متعلق جو ہے آپ دیکھیے احکام صلاۃ اور صوم جو ہیں کس قدر نرم کر دیے گئے ان کے لیے. ہاں، روزے اور صلاۃ نمازیں کس قدر اس میں نرمی فرمائی گئی ہے. کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کا ید مبارک کا مس ہو جانا، آپ کے تبرک کا جو ہے کسی کو مل جانا، وہ کتنی بڑی ایک رحمت تھی جو وہاں پر موجود تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ کا یہ طریقہ ہوا کرتا کہ آپ پوچھا کرتے، دریافت فرمایا کرتے کہ ہے کوئی مریض جس کی عیادت کے لیے جایا جائے، یا ہے کوئی جنازہ جس کو پڑھنے کے لیے جایا جائے. اور آپ جب معلوم کر لیا کرتے تو آپ خود تشریف لے جایا کرتے اور وہاں پر جا کر عیادت کیا کرتے. تو یہ آپ کا طریقہ جو ہے وہ رہا. پھر آپ کی مجلس میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا جو کہ بہت شدید بیمار پڑا اور آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بالکل بستر پہ معذور پڑا ہوا تھا اور غیر مسلم تھا، اس کے باوجود آپ وہاں پر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے کہا، واقعہ بہت مختصر کر کے میں بتا رہی ہوں کہ وقت مختصر ہے، کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے گواہی دے دی، حالانکہ اس کا عالم باپ سرہانے کھڑا ہوا تھا، لیکن اس نے بھی اجازت دے دی اور اس نے گواہی دی. اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے تشریف لے کے دوسرے ہی کوس پہ پہنچے تھے کہ اس بچے کی روح قفس انزری سے پرواز کر گئی. اسی طرح آپ کے مجلس میں عورتیں آیا کرتی ہیں اپنے بچوں کی کیفیات لے کر. ایک بچہ پاگل تھا، معذور ہوا، پاگل تھا، تو اس کے لیے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ ہدایت فرمائیے. تو آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ ملا اور اس کو دیا کہ جا کر اس کو گھول کے پانی میں اس کو پلا دو. اور سبحان اللہ کہ وہ اس سے شفا یاب ہوا. پھر تو آپ کا لعاب دہن کیا، آپ کا مس مبارک کیا، آپ کی نظر عنایت کیا، آپ کا وجود مبارک کیا. رحمتوں سے بھرپور ایک پرنور ایک وہ وقت تھا کہ ہر شخص نے اس سے فیض حاصل کیا. اس سے تو پھر نہ صرف معذور بلکہ بیماروں نے بھی فیض حاصل کیا. سبحان اللہ. پروفیسر صاحبہ آپ سے بہت ظاہر ہے وقت بہت کم ہے اور ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں کیونکہ حضور کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. مزدوروں کے حوالے سے حضور کی کیا رحمت؟ آپ کو میں بتاؤں، ایک تو سب سے بڑی بات حضور کی تعلیمات یہ تھی کہ 4 عاملین پیدائش یا فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں. تو اس میں صرف محنت کش جو ہوتا ہے، محنت کار یا محنت کش مزدور جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام فیکٹرز آف پروڈکشن سے کہیں بلند درجہ اور مقام دیا. آپ نے کہا کہ اس سے سلوک یہ سوچ کر کرو، احسان کا سلوک کرو کہ وہ انسان ہے. یہ ایسا فیکٹر آف پروڈکشن ہے، ایسا عامل پیداوار ہے جو بذات خود انسان ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ بے حد مہربان تھے مزدوروں پر، محنت کشوں پر. آپ نے کہا الکاسب و حبیب اللہ، محنت سے کسب دولت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا درجہ ہے، حبیب اللہ قرار دینا. پھر آپ ایک اور بات سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو.
یعنی جو کہ نہ اس وقت زمانے جاہلیت میں تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جی اب بھی بہت لوگ حق تلفی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، ہم سب کو قربان جائیں کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، یعنی اس کو محنت کرنے سے جو پسینے میں شرابور ہوا ہے وہ پسینہ خشک ہونے نہ پائے، اتنی جلدی اس کو اجرت ادا کر دی جائے۔ صحیح۔ اور اس کی اجرت کا تعین بھی انسان کے طور پر کیا جائے، احسان کے ساتھ کیا جائے، یعنی جتنا وہ کام کر رہے ہیں اس سے کچھ بڑھا کر ادا کی جائے۔ صحیح صحیح صحیح۔ خواتین کی طرف آتی ہوں، آڈینس آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا ابھی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ارم جی، ارم کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ کس طرح اس میں سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، وضاحت کر دی۔ صحیح، غلاموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مزدوروں کے ساتھ ظاہر ہے غلاموں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دین اسلام کے آنے کے بعد جو ہے اسلام کی آواز پر قریش کے جو رئیس تھے ان سے زیادہ غلاموں نے اور کنیزوں نے لبیک کہا، اور اس لیے کہ حضور پرنور علیہ السلام نے جو حقوق ان کے بیان تعلیم فرمائے تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور اس کے بعد کثرت سے جو ہے لوگوں نے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے، اور یہ تحریک جو ہے یہ مدینہ منورہ آ کر بہت زیادہ اور بڑھ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلام کو اپنے جیسا سمجھو، وہ اس کو تمہارے لیے اللہ نے ماتحت کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنا عبد بنا لو۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں میرا عبد یعنی میرا بندہ کہتے تھے غلام کو نا، تو فرمایا کہ تم ہرگز نہیں بلکہ تم میرا جوان کہو، اور اسی طرح غلاموں کو غلام رب کہتے تھے اپنے آقاؤں کو، تو فرمایا کہ نہیں مولا کہو، رب نہیں کہو۔ فرمایا کہ جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ تو اس طرح سے غلاموں کا جو ہے، اور اتنی ترغیبات کہ اس زمانے میں صدقہ خیرات اور ان سب کے لیے کثرت سے غلام آزاد کیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی رحمتیں آقا علیہ السلام نے پیارے آقا کے قربان جائیے۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ وہ شاعر فرماتے ہیں بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گواہی دی، شجر و حجر نے بھی ان کے نبی ہونے کی گواہی دی بلا شبہ۔ تو حضور کی کس طرح ان پر حضور رحمت کا ہے؟ کیا مقام ہے کہ جمادات نباتات ہر ایک پر آپ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ بتائیے میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے گواہی کون دے گا؟ تو آپ نے ببول کے ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ اپنی جڑ سے سمیت آپ کی جانب چلتا ہوا آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نبی ہونے کا یعنی اسے گواہی دی اور یہ کہا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے وہ عربی۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنگریزوں پہ بھی اتنے مہربان تھے کہ سنگریزے آپ کی ہتھیلی میں آ کر آپ کی نبوت آپ کی رسالت کی گواہی دیتے۔ میرا کچھ اگر علم تھوڑا کم ہے لیکن مجھے ایک درخت کے بارے میں پتا ہے جو مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، اس کے حوالے سے جی استوانہ حنانہ ایک دراصل اس وقت جو حضور کا منبر شریف تھا وہ پہلے کھجور کے ایک تنے کو بنایا گیا تھا اور آپ اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ حضور کا جسے حضور کی قربت نصیب ہو وہ خواہ جمادات میں سے ہو نباتات میں سے ہو تو وہ اس کا نصیبہ کتنی بلندی پر ہوا۔ وہ تو جب اسے وہاں حضور کا باقاعدہ بنایا گیا تو اس کھجور کے اس تنے کو ہٹا دیا گیا تو وہ اس طرح رویا کہ مسجد نبوی میں ایک بچے کے رونے کی ایک آواز گونجتی رہی رونے کی، اور جب دیکھا گیا کہ کون رو رہا ہے تو پتہ چلا کھجور کا وہ تنا ہے جو حضور کی محبت میں حضور کا لمس اب اسے نہیں مل رہا تھا، حضور اسے ٹیک لگا کر نہیں کھڑے ہو رہے تھے تو وہ اس دکھ میں بری طرح رو رہا تھا۔ پھر حضور نے اسے پوچھا کہ تم جنت کے میں درخت بننا چاہتے ہو یا یہیں؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جنت، تو اسے وہیں مسجد نبوی کی وہاں زمین کو منبر شریف کے نیچے دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی ہم جب یہ شجر و حجر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مختصراً مجھے اپنے میسج کے ساتھ ساتھ
یہ بھی بتائیے کہ چرند و پرند پر حضور کی رحمت کس طرح تھی، اور ساتھ ساتھ آپ کا میسج بھی کچھ چاہیے مجھے. بالکل مختصر وقت ہے، لیکن یہ کہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کے کہ اس زمانے کے جو سفاکانہ طریقے تھے وہ حیوانات بھی ان سے نہیں بچے رہتے تھے. یعنی حیوانات کو باندھ کر نشانہ بازی کی جو مشق تھی وہ کی جاتی تھی زندہ جانوروں پہ، اور اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ زندہ جانوروں کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے، یعنی زندہ کے، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے اور ان کو لوگوں میں بانٹتے تھے کہ یہ کھاؤ اور مزے کرو. یہ کیفیت تھی. یعنی کہ پرندے بھی اس سے جو تھے وہ بچے نہیں بچے ہوئے، بالکل نہیں بچے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس طرح سے ایک بچہ جو تھا وہ مرغی کو باندھ کے اس پہ نشانے کی اپنی مشق کر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا. اسی طرح جانوروں کی ایال اور جانوروں کی دم جو ہے اس کو، یعنی ایال کہتے ہیں اس کی وہ جو رواں ہوتا ہے اس کے اوپر جو کھال ہوتی ہے وہ نکال لیا، اگر زندہ جانوروں کی نکال لیتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دم ہے یہ ان کا مورچھل ہے، یعنی ان کے جھلنے کی جگہ ہے اس کو اڑانے کی، اور ایال جو ہے ان کا لحاف ہے، ان کو ہرگز اتنی ایذا مت پہنچایا کرو. تو جانوروں کے ساتھ کیا اور چرند پرندوں کے ساتھ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حجرے کے اندر ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک بکری تھی، وہ اس قدر پرسکون رہتی تھی کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے مبارک میں ہوتے اور جیسے ہی آپ تشریف لے جایا کرتے وہ بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر پھرا کرتی. آپ نے کتنے قصے سنے ہوں گے، اونٹوں کا سجدہ کرنا، بھیڑیوں کا گفتگو کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی ہونے کی گواہی دینا. ہرنی کا، ایک ہرنی کو پکڑ لیا، اس کے 2 بچے جو تھے وہ پہاڑوں کے اوپر تھے، تو ہرنی نے آپ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے بچے وہاں پہ بھوکے ہیں، مجھے اتنا وقت دے کہ میں وہاں جا کر، اور یہ مجھے پکڑ لائے ہیں کہ میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلائی آؤں. تو آپ نے اس کو اجازت دی اور اس سے کہا اس شخص سے کہ اس کو جانے دے، یہ واپس آئے گی. اور وہ گئی اور دودھ پلا کے واپس آئی. تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ دیکھو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے تسلیم بہت کیا. بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں پر آمد کا، اور آپ لوگوں کی جو گفتگو تھی اس سے ہم سب مستفید ہوئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں میں ہمیشہ ڈھانپ کے رکھے، اور یقیناً رحمتوں سے ایک وسیع حصہ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور ناظرین، آج کے پروگرام کی گفتگو سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ہم سب پر کرم فرماتے ہیں، اور جس انسان کے ساتھ اگر وہ کرم فرماتے تھے، وہ اگر غریبوں کے ساتھ کرم فرماتے تھے، تو نہ صرف انسانوں کے ساتھ، چرند پرند شجر و حجر کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ جس پر ان کا کرم نہ ہو. تو اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا ایک شعر پیش کروں گی کہ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آخر میں اپنی میزبان حوریہ فہیم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور پروگرام ہوگا یہی رحمتوں کی برسات. مجھے اجازت دیجیے، نعت پیش کروں گی آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. صلی علی نبی صلی علی محمد، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا
ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا